بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ پاکستان کے عالمی سطح پر بڑھتے اثر و رسوخ کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ بلومبرگ جو امریکی جریدہ ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اور بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دوبارہ سے بحال ہوئے، بہتر ہوئے اور اب پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پسندیدہ ملک بن گیا ہے۔ یہ رپورٹ مزید لکھتی ہے کہ پاکستان نے ٹرمپ کے ساتھ جو امریکی صدر ہیں اپنے جو سفارتی کارڈز ہیں وہ کامیابی سے کھیلے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح سے امریکہ کے ساتھ تجارت پر معاہدوں کے حوالے سے مختلف ممالک مسائل کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، ان کے مقابلے میں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جسے اس قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کر لی۔ یقینی طور پر پاکستان کی تجارت کو اور پاکستان کو معاشی طور پہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے۔ رپورٹ مزید لکھتی ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ کا پسندیدہ ملک بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاک امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے بھارت اس وقت سخت پریشانی کا شکار ہے۔ امریکی جریدہ بلومبرگ لکھتا ہے کہ بھارت اب امریکی ترجیحات میں نہیں رہا۔ اس رپورٹ میں تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور انہیں لنچ پہ انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہ بھی بھارت کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یقینی طور پر یہ تمام وہ اشارے ہیں جس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے، اور وہ وجہ ہے کہ بھارت نے جس انداز میں پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا اور پھر جس انداز سے اور جس بھرپور قوت سے پاکستان نے اس کا جواب دیا اور بھارتی طیارے مار گرائے۔ آج تک بھارت یہ کہنے سے قاصر رہا ہے کہ اس کے کتنے طیارے گرائے گئے ہیں، اگرچہ کہ وہ تسلیم کرتے رہے ہیں، ان کے جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں، ان کے جو سیاستدان ہیں، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے طیارے گرائے گئے ہیں، لیکن تعداد بتانے سے بھی قاصر ہیں۔ اور بہرحال بھارتی وزیر اعظم اور حکومت یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ ہمارے طیارے گرائے گئے ہیں، یعنی اخلاقی جرات کا جو پہلو ہے اس سے بھارتی حکومت مکمل طور پر محروم ہے۔ پوری دنیا میں اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کس طرح سے بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا اور پھر پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور بھرپور شکست دی بھارت کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا میں اپنی جو اہمیت ہے، اسٹریٹجک اہمیت ہے، اس کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مثالیں دی گئی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ، برازیل، بھارت ظاہر ہے خطے کا ایک ملک ہے جسے امریکہ ایک عرصے تک چین کے مقابلے میں ایک قوت بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بھی دھڑام سے گرا ہے۔ اب پوری دنیا جس طرح سے اور عالمی فورم پر جس طرح سے بھارت کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ یقیناً بھارت کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی کا اور صدمے کا باعث ہے، اور بھارت اپنی اس ناکامی کو چھپانے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بلومبرگ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح پر جو رابطے دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں، اس کی جو وجہ تھی وہ پاک بھارت کشیدگی ہی تھی۔ پاک بھارت کشیدگی میں وزیر اعظم اور امریکی حکومت کے آپس میں رابطے ہوئے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ٹرمپ انتظامیہ کے آپس میں رابطے ہوئے۔ اس کی وجہ سے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ایک بار پھر سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور اب بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو پوری دنیا میں انتہائی مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ جو پاکستان کے اندر جس طرح سے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں، ایک بار پھر دراندازی کی کوشش کی گئی پاک افغان سرحد سے پاکستان میں۔ جو بھارت کی پراکسی فتنہ خوارج ہیں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز نے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی، 37
کو ہلاک کر دیا گیا. اس کے بعد پھر مزید آپریشن کیے گئے اور مزید جو فتنہ خوارج ہیں ان کو ہلاک کیا گیا. یوں 2 روز کے دوران 47 جو بھارتی پراکسی کے فتنہ خوارج ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے. ISPR نے اس بات کی تصدیق کی ہے. تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر مسعود احمد خان. بریگیڈیئر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بابر گورسی ہمارے ساتھ ہیں. بابر آپ کا بھی شکریہ. سابق سفیر جناب جمیل احمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جمیل احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کریں گے. یہ رپورٹ کے جو اہم نکات تھے وہ میں نے پیش کیے. اس بات سے اتفاق آپ کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی جیو اسٹریٹجک اہمیت کو واضح کیا اور جس طرح سے میدان جنگ میں ہم نے پرفارم کی اور بھارت کو شکست دی تو پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا. جی ہاں بہت شکریہ. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ میرا خیال میں فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری میں یہ ہوا پاکستان نے ساؤتھ ایشیا میں یا انڈو جو ریجن ہے انڈین اوشن ریجن میں پاکستان نے آپ سمجھ لیں کہ اسٹریٹجی یا پروفائل کی ہم بات کرتے ہیں, ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں, ایک نئی شیپ دی ہے. ایک نئی ہم کہہ سکتے ہیں جہت دی ہے. تو جہاں پہ پاکستان کا دیکھیں کہ پاکستان کا جیو اسٹریٹجک پروفائل بڑھ گیا ہے, پاکستان ایک انٹرنیشنل پلیئر بن گیا ہے, پاکستان کو ہائیفینیٹ ابھی کیا جاتا ہے ود انڈیا اور پیئر کمپٹیٹر کے طور پہ پاکستان آیا ہے. پاکستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم کنونشنلی بھی انڈیا سے بہتر ہیں اور ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا اس مارکے حق میں اور بنیاد مرصوص میں. سو دیٹس وائی ابھی آپ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے بارہا پاکستان کی وہ تعریف کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس سالڈ انفارمیشن ہوتی ہے, انٹیلیجنس ہوتی ہے, CIA کی انپٹ ہوتی ہے, سینٹکام کی انپٹ ہوتی ہے, باقی 18 ایجنسیز ہیں وہ انپٹ دیتے ہیں تو وہ اس پہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. سو پاکستان نے دیکھیں کہ ہم ملیٹریلی وی ڈیفیٹڈ انڈیا اور ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے انڈیا کو ڈیفیٹ کیا جب اسپیشلی ہمارا نیریٹو جو تھا, ہمارے ڈپلومیٹ جو ہمارے بلاول بھٹو گئے تھے یا ہمارے فارن آفس تھا, انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو میڈیا تھی وہ بڑے میچورٹی کے ساتھ دے ایکٹڈ ان لائک انڈین میڈیا. سو تمام ان وجوہات پہ کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم جو ہماری پروفیشنل ایک آرمی ہے, ایک بیٹل ہارڈن آرمی ہے, اور یہ ہے کہ اٹ از دی ٹریننگ آپ کی جو ہے آپ کا پروفیشنلزم زیادہ میٹر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ویپن سسٹم آپ کے پاس ہے. رافیل آپ نے لے لیا 2019 میں, آپ نے کہا تھا رافیل نہیں ہے ہمارے پاس, اگر آج ہوتے تو ہم یہ کرتے ہیں. تو لیکن وہ رافیل بھی آئے, سب کچھ ہوا, اس کے باوجود نہیں ہوا. S-400 آئے, اس کے باوجود نہیں ہوا. اب بھی نیتنیاہو نے کہا کہ بھائی ہم نے ان کو انڈیا کو سپورٹ کیا ہے, ہم نے ہیرون دیا, ہارپی دیا, اور تو اس کے باوجود دیکھیں کہ ہم نے ان کو بھی وی شاٹ ڈاؤن جو بہت سارے آئے تھے. سو ہم نے نہ صرف رشین ویپن سسٹم تھا ان کو ڈیمیج کیا, اسرائیلی بھی تھا اور فرینچ بھی تھا, تو لیکن نقصان جو ویکنس تھی وہ انڈین پروفیشنلزم میں تھی, تو اس میں سے آ کے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اب وہ دیکھیں کہ کور اپ سٹوریز ابھی آ رہی ہیں آل لائس, اور اس میں کوئی نہیں ہے, جسٹ ٹو کور اپ وہ ایمبیرسمنٹ جو ان کی ہوئی ہے, جو میں کہتا ہوں ہیومیلیشن ہوئی ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ساتھ ساتھ ڈومیسٹک لیول پہ. دیکھیں کہ اب جو ریسنٹ ابھی جو آج ہی کوئی چند گھنٹے پہلے ان کے ایئر چیف امرپریت سنگھ نے ایک شعلہ چھوڑ دیا کہ جی ہم نے بھی 5 جہاز گرائے. اب دنیا ہنس رہی, 3 مہینے کے بعد آپ سوئے ہوئے تھے, آپ جاگے ہیں, تو آپ ابھی آ کے کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم نے گرائے, ہم نے پہلے 55 منٹ میں ان کے جہاز گرائے, ہم نے کلیم کیا, ہم نے گرائے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پھر وہ جو فوٹیجز آ گئی لوگوں نے شیئر کی ہیں کہ یہ جہاز یہ چندی گڑھ میں گر گیا, یہ بٹھنڈا میں گر گیا, یہ کشمیر میں گر گیا, سارے ثبوت تھے. پھر آپ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے ثبوت دیے الیکٹرانک جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی, جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ تھا, وہ سارا انہوں نے پیش کیا. ہم تو چاہیں گے کہ دیکھیں کہ یہ انفارچونیٹلی ایک سکھ بھی ہیں, پھر ان پر پریشر بھی ہوگا, اور مینلی ابھی کیوں دیا ہے,
اب دیکھیں کہ راہل گاندھی نے ابھی کل ہی انہوں نے کہا کہ جو الیکشن پچھلے تھے سارے فراڈ تھا، رگڈ تھا، اور اس میں یہ ثبوت ہیں. اب اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ درمیان میں پھول جھڑی چھوڑی ہے. اچھا، لیکن پوری دنیا جو ہے وہ جھوٹ کو تو سمجھتی بھی ہے اور جھوٹ کو جانتی بھی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے سیٹلائٹس موجود ہیں. امریکہ کا سیٹلائٹ ہے، چین کا ہے، رشیا کا ہے. ایک چیز نظر آتی ہے، آپ تو کچھ نہیں چھپا سکتے آج کے دور میں، اور وہ تو اس میں ہے. تو یہ بس ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایک گولی دی ہے، انہوں نے ایک پھول جھڑی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے. جمیل احمد خان صاحب، آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت بڑی ہے، پاکستان کا ایک جو جیو پولیٹیکل امیج ہے، پروفائل ہے، وہ بھی بڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے کہ جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے، اس کی بھی بنیادی وجہ دراصل یہی کچھ ہے کہ پاکستان کامیاب ہوا ہے، اور پھر پاکستان نے، جس طرح بلومبرگ لکھا ہے کہ پاکستان نے اپنے جو ڈپلومیٹک کارڈز ہیں وہ بڑے وائزلی یوز کیے ہیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے. ملکوں کی عزت و تکریم اور ناموس بڑھتی ہے جب اس ملک میں رہنے والے افراد وہ اس لگن، اس محنت، اس کاوش کو سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس ملک کے ادارے جب اپنی کارکردگی دکھلاتے ہیں. اس مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا. ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ وہی ہے جو کافی مرتبہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جب 24 اپریل کو پہلی مرتبہ اعلامیہ جاری ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس اعلامیے میں اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو 17-18 پوائنٹس تھے، سارے کے سارے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیے گئے، جو کہ این انٹرنیشنل سفارتی آداب، قوانین اور انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے. اور میں نے اس وقت بھی اس معاملے پر کافی روشنی ڈالی تھی کہ یہ ایک اچھا اعلامیہ جاری کیا ہے. پھر جب 7 اپریل کو دوسرا اعلامیہ اور دوسری میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی، بلکہ 7 مئی کو تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، تو اس وقت بہت ساری چیزوں کا اعادہ کیا گیا اور اس میں پوائنٹ چھوڑ دیے گئے. اب میں اس بات کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ جب قومیں، جب ممالک بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، اور بعد میں اپنی کارکردگی کے ساتھ یہ بات ثابت کر دیں کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ساورنٹی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور وہ پاکستان نے کیا. دیکھیں، پاکستان نے کوالٹی کی مار دی ہے. کوانٹیٹی تو بھارت کے پاس، انڈیا کے پاس بہت زیادہ تھی، لیکن کوالٹی کی مار دی ہے. پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ساز و سامان ہے، جو پاکستان کے پاس ویپن اینڈ اکوپمنٹ ہیں، پاکستان کے باصلاحیت عسکری قیادت اور قوت جو افراد ہیں وہ اس کا استعمال جانتے ہیں، اور جمع مردی سے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. کنونشنل وار کی بات ہو رہی ہے. جب بات ایسکلیشن پہ پہنچ گئی اور انڈیا اس کو ایکسکلیٹ کرنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ دیکھیں، آپ نے پہلی مرتبہ کشمیر سے ہٹ کر، کشمیر کے آس پاس سے ہٹ کر آپ ہمارے مین لینڈ پر آئے ہیں، اور آپ نے چھپ کر یہ وار کیا. 6 جگہوں پر آپ نے سویلین عورتوں اور بچوں کو جو ہے اس پہ نشانہ بنا دیا، اس بہانے سے کہ آپ انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس لیے کہ ریٹرک یہی تھا. انڈیا شروع سے یہی اپنا نیریٹو بیچتا رہا ہے کہ پاکستان سے میں دہشت گردی کا انفراسٹرکچرز ہے، اور وہ پاکستان سے دہشت گردی پہلگام کے حوالے سے انہوں نے یہ سلسلہ اسی ریٹرک کو، اسی راگ کو الاپنے کی کوشش کی. پاکستان نے ہر چیز فوٹیج دکھلا دی، اور اس کے بعد یہاں تک پاکستان نے کہہ دیا، ہمارے منسٹروں نے، کہ آپ انکوائری کر لیں پہلگام کی، اور ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں. تو جو میں نے ابتدا میں گفتگو شروع کی، جو 7 اپریل، جو 24 اپریل کی اور 7 مئی کی اعلامیے کی، ہم نے جس ٹرانسپیرنسی سے جو بات کی، اور جب واقعات ہوئے تو اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہم دنیا کے پاس پہنچ گئے. اس کو کہتے ہیں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی، اور پبلک ڈپلومیسی کے تحت ہم نے دنیا کو باور کرایا کہ یہ جو انفراسٹرکچر کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ جو نیریٹو انہوں نے پیش کیا ہے پہلگام کا کہ پاکستان کی طرف ہمیشہ فنگر پوائنٹنگ یہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی تھرڈ پارٹی سے آپ اس کی انکوائری کرا لیں، جو کہ ایسی بات ہے کہ دنیا میں کوئی سفیر، کوئی فارن آفس،
کوئی مملکت اس بات سے کیسے انکار کرے گا کہ اگر کوئی دوسرا ملک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ انکوائری کرا لیں تیسری تھرڈ پارٹی سے کرا لیں، اور انڈیا آخری وقت تک آج تک نہیں مان رہا اس بات پر. تو یہ تمام چیزیں، اور انڈیا کیوں نہیں مانا؟ پاگل تو نہیں ہے. انڈیا نے سوچا کہ جس طرح پہلے سے وہ ہر بات سے اس کو یہ زوم تھا انڈیا کو کہ اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ جو ہوئی ہے بیکاز آف چائنا کنٹینمنٹ، وہ پوزیشننگ ایسی ہوئی ہے کہ وہ جو کر گزرے اس کو درگزر کر دیا جائے گا امریکہ کی طرف سے بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف سے بھی. مثال کے طور پر جب وہ مائنورٹیز پر اور ظلم و ستم ڈھانے لگا، اور جس کی رپورٹ آئی امریکہ کے ریلیجس فریڈم کمیشن کی طرف سے، ساری چیزیں انہوں نے بتا دیں کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے مائنورٹی کے خلاف انڈیا، کون کون سے قانون اس نے تبدیل کیے ہیں. جب کشمیر کی بات آئی تو جو کاؤنسل ہے ہیومن رائٹ کاؤنسل، اس کے کمشنر نے آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ رپورٹ پیش کر دی پوری دنیا کے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود انڈیا کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا گیا، اس لیے کہ انڈیا کو سمجھنے لگا تھا امریکہ اور دوسرے ممالک اس کے الائز کہ وہ اس علاقے کا بہت بڑا چودھری بن گیا ہے، اور ہم جو میری ٹائم یہاں کی لائن ہے رائٹ اپ ٹو ساؤتھ چائنا سی، جب چاہیں انڈیا کی مدد سے اس کو بلاک بھی کر سکتے ہیں، اور کنٹینمنٹ کا ہم جو معاملہ جو فارن پالیسی کا حصہ امریکہ اور اس کے الائز کا ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. جب دیکھا دنیا نے اور امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ چودھری تو ریت کے اس کے ڈھیر ہو گیا ایک دم فوراً، اور جب یہ بھسم ہو گیا ریت کی طرح، تو اب اس پر کیا انحصار کرنا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری جو اس میں سب سے خوبصورت بات، اور اس کو میں نے بہت ساری چینل پر تذکرہ کیا ہے، کہ ملٹری ڈپلومیسی جو کہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتی ہے، ملٹری ڈپلومیسی کی یہ جو انمول طریقہ کار اپنایا گیا، جس میں نہ صرف امریکہ کے ساتھ، امریکہ میں تو چلیں ٹھیک ہے، اس کی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، چیف آف آرمی اسٹاف کس کا؟ فیلڈ مارشل کس کا؟ پاکستان کا. تو پاکستان کے ایک ادارے کے سربراہ کو جس نے جنگ جیتی ہے، جس نے ایک پرفارمنس دکھلائی ہے، اس کو بلایا گیا. اور دوسرا جو فیکٹر اس میں شامل ہو گیا، ایران والا شامل ہو گیا، اور جس کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ خود کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلائزنگ فیکٹر کا ایک رول ادا کر رہا ہے. اور اسٹیبلائزنگ فیکٹر میں پاکستان نے ایران کے لیے بھی میڈیٹ کی، کیوں نہ کر دیں. ایران نے ہمارے لیے کوشش کی تھی، بالکل ٹھیک، ہمارے پاس ان کا وزیر خارجہ آیا تھا، اور انڈیا کے پاس بھی گیا تھا، تو ہم نے کیا. تو ہماری ایک وقت، ہماری ایک اہمیت اس جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں فوراً اس نے پلٹا کھایا. بالکل ٹھیک، جیوپولیٹیکل بہت بڑی. میں آتا ہوں جمیل صاحب، آتا ہوں. اب ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے جو آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ امریکہ نے اب جو ہے وہ جو پہلے انڈو پیسیفک وہ استعمال کرتے تھے، اب وہ ایشیا پیسیفک پہ چلے گئے. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بھی آپ سے ضرور پوچھیں. بابر، جو بریگیڈیئر صاحب نے ایک میڈیا کا بھی ذکر کیا، یہ جو کردار ادا کیا تھا بھارتی میڈیا نے اس جنگ کے دوران، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن جو بھارتی میڈیا پہ ایک سیاہ دھبا لگ گیا ہے، کیا وہ کبھی زندگی میں ختم ہو پائے گا جو انہوں نے کیا تھا؟ جاوید صاحب دیکھیں، جو میڈیا کی بات جس طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل جتنا بھی میڈیا ہے، جس طرح بھی بلو برگ کی بات کی، جتنے بھی ٹاپ نیوز ہیں دنیا کے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے میں کہتا ہوں گندا رول تھا جو پلے کیا وہ انڈین میڈیا نے کیا. اب تو ان کے اپنے اینکرز، ان کے اپنے تجزیہ کار جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، دوسرے ایون کہ جو انڈیا میں بھی رہ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ جو یہ جنگ کرانے میں جو ہے 99% جو کردار ہے وہ انڈین میڈیا کا تھا. اور انڈین میڈیا نے ایسی فیک نیوز دی، آپ نے دیکھا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ، اور اسی طرح دوسری کہ جی اب پاکستان کے اوپر یہاں حملہ ہو گیا، وہاں انہوں نے لاہور جیسے میں انہوں نے جو ہے وہ سی کو کر دیا کہ یہاں پہ سی پورٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو میڈیا تھا اس کا کردار جو تھا وہ انتہائی نیگیٹو تھا. اور اس کو ابھی تک جتنی دنیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب بھی جو خبر وہ دیتے ہیں انڈین میڈیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تو ایک وہ مذاق بن گیا کہ پہلے ان کی خبر کو جو ہے تصدیق کر لیا جائے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو انڈین میڈیا تھا اس کا جو کردار تو ہونا چاہیے تھا پازیٹیو، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا کو بھی اپنے کو جتنی انڈین
لوگ تھے ان کو بھی برگلایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جو وہاں کی مین سٹریم لیڈرشپ تھی اس کو بھی، اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کا جو کردار تھا وہاں پہ ان کو بھی اس انڈین میڈیا نے دکھایا نہیں، کیونکہ اب انڈین میڈیا جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ تمام سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جو جس طرح اپوزیشن لیڈر ہے راہل گاندھی، اسی طرح جو دوسرے ان کے منسٹرز ہیں مختلف صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں، جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں۔ میڈیا جو ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کا چوتھا پلر ہے، وہاں کا بھی ایسے ہی ہوگا، تو اس کو وہ رول پلے کرنا چاہیے جو کہ ریاست کے لیے اچھا ہو، ان کی اپنے پالیسیز کے لیے تو جو ان کی جیو پولیٹیکل اہمیت ہے اس کے لیے اچھا ہو، لیکن انڈین میڈیا کا کردار، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جو انڈین میڈیا جس کو کہتے ہیں جی گودی میڈیا ہے، اور واقعی انہوں نے ثابت کیا کہ یہ گودی میڈیا ہے، کیونکہ جو ان کو وہ حکومت کہہ رہی تھی، مودی سرکار جو کہہ رہی تھی وہ کر رہے تھے، اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ ایک تو مودی کا بھی جو ہے وہ دیکھیں اس وقت وہ بھی مذاق بنا ہوا ہے، انڈین میڈیا بھی مذاق بنا ہوا ہے، ایون کہ وہاں کے جتنے بھی جو بی جے پی سے جو تعلق رکھتے ہیں یا ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی میڈیا کی وجہ سے ہی دوسروں کے سامنے نہ صرف ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت میڈیا ہے اس مثال دی جاتی ہے کہ سب سے جو رسپانسیبل جو میڈیا کا رول پلے کیا ہے وہ پاکستان کے میڈیا نے کیا ہے، تو یہ انٹرنیشنلی اس کو جو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سی این این کا آپ کردار دیکھ لیں، آپ اسی طرح بی بی سی کا دیکھ لیں، فاکس نیوز کا دیکھ لیں، اسی طرح جو دوسرے بڑے ٹیلی گراف ہیں جو پرنٹ میڈیا ہے ان کا دیکھ لیں، اور انڈین میڈیا کا دیکھ لیں، تو اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو بالکل کمپیریزن ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے، یعنی ان کا یہ حال تھا۔ برگیڈیئر صاحب، اس بلومبرگ کی رپورٹ میں ایک اور بھی بڑی اہم بات لکھی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ جنگ بندی کے لیے میں نے دونوں ملکوں کو کہا ہے اور میں نے کہا ہے کہ آپ ٹریڈ کریں، آپ جنگ نہ کریں، تو پاکستان نے اس کو بہت کھلے دل سے تسلیم کیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا، امریکی صدر کا بھی شکریہ ادا کیا، پاکستانی حکومت نے بھی شکریہ ادا کیا، جبکہ بھارتی حکومت آج تک اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے، اور انہوں نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی، اور وہ بتانے سے قاصر ہیں، اور خود ان کے جو اپوزیشن ہے، جو ان کے اپنے دانشور ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ان پہ لان تان کر رہے ہیں کہ آپ خاموش ہیں، آپ بتائیں تو صحیح ہے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، کیا کچھ ہوا ہے 7 اور 8 کو اور 9 اور 10 کو۔ دیکھیں وہ جب G7 کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے لکھا بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو انوائٹ کیا کہ ادھر واشنگٹن آئیں، لیکن ان کو پھر وہاں پہ ان کے اسسمنٹ میں خطرہ پڑ گیا تھا کہیں میرا انکاؤنٹر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ نہ ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں پھر جو ٹرمپ نے ان کو فون کیا فار اباؤٹ 45 منٹس کی فون کال تھی، اور اس پہ یہی بات ہوئی کہ بھائی سیز فائر میں نے کروائی، آپ لوگ بات نہیں کرتے ہیں، ڈسکریڈٹ کرتے ہیں اس کو، تو پھر کہتے ہیں اس میں بڑی ایک قسم کے سچویشن ایسی کریٹ ہوئی تھی جس میں تلخی پیدا ہوئی تھی۔ اور پھر دیکھیں کہ جب ایک پریزیڈنٹ اس لیول پہ کہتا ہے ناٹ ونس ناٹ ٹوائس، ابھی آلموسٹ 35 ٹائم پلس وہ جا چکے ہیں جب انہوں نے کہا کہ میں نے سیز فائر کروایا ہے، اور پھر اس طرح باقی ان کے وہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں بڑی سمپل سی بات کی ہے راہل گاندھی نے، انہوں نے کہا آپ کہتے کہ ٹرمپ از لائنگ، وہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل اس میں وہ کہنے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں بائی لیٹرل ہے، بائی لیٹرل میں ابھی اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور کہ وہ کہتے ہیں ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی تھی، ڈی جی ایم اوز کی تو ایسے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ڈی جی ایم او سے جب سیز فائر ہوا تو فارنر موڈیلٹیز ڈسکس کرنے کی ان کے آپس میں بات چیت ہوئی، سو دیکھیں کہ ان کے پاس اب کوئی چیز کہنے کو نہیں رہی ہے، تو وہ پھنس گئے ہیں اس میں، اور جس طریقے سے اپوزیشن نے لوک سبھا میں راجیہ سبھا میں ان کو ٹیک آن کیا ہے، تو اب ان کے پاس سوال نے جس طرح کوشچن ریز کیے ہیں، تو میرا خیال میں مودی کے لیے از ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جمیل صاحب، اب یہی بات کہ وہی جو آپ پہلے بھی فرما رہے تھے، دوبارہ سے اس کو کچھ اور اہم نکات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو بائیڈن انتظامیہ ایک عرصے تک، بلکہ جو بھی حکومتیں آتی رہی سبسیکوینٹلی، وہ بھارت کو اس خطے میں چین کے مقابلے میں ایک طاقت کے طور پہ وہ دیکھتے رہے، اور ان کو ابھارنے کی کوشش کرتے رہے، اور ان کو ایک قوت کے طور پہ بتاتے رہے، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا، اب تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ وہ امریکی ترجیحات میں کہیں پہ ہے، کیونکہ یہ جو ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، جو ٹیرف کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس پہ تو وہ 25 سے 50% پہ چلے گئے ہیں، اور اس پورے خطے میں جو سب سے کم ٹیرف ملا ہے وہ پاکستان کو، یعنی پہلے 29% تھا، اس سے بھی کم ہوا، 19% پہ آئے، اور یہ بھی جو ٹیرف ہے یہ باقی خطے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔
تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اب امریکہ نے جو انڈو پیسیفک کی ٹرمینالوجی یوز کرتے تھے اب وہ ایشیا پیسیفک پہ آ گئے ہیں. جی ہاں، دراصل یہ پہلے جو اسٹرنگ آف پرل اور اسٹرنگ آف الائنس کی جو صف بندیاں ہوئی تھیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ صف بندی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدھم ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ اس معاملے میں تجارت کی طرف زیادہ راغب رہتے ہیں. کین یو ہیئر می؟ جی جی بالکل. رائٹ، سو تجارت کی طرف زیادہ راغب رہتے ہیں وہ، اور انہوں نے دنیا میں آپ دیکھیں کہ کل کی بات ہے آذربائیجان ارمینیا کا بھی انہوں نے تصفیہ کرا دیا، اور اب روس کے صدر سے ان کی 15 تاریخ کو ملاقات ہے، اور اس میں وہ توقع یہی ہے کہ مزید برف پگھلے گی اور یوکرین کا مسئلہ بھی حل ہونے کو قریب آ جائے گا، جو کہ وہ ہمیشہ. تو اس کے بعد تو دیکھیں کہ آرمینیا اور میں آ رہا ہوں آپ کی اس بات پر دوبارہ، آرمینیا اور آذربائیجان کے دونوں پریزیڈنٹ نے نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کرنے کا اعلان کر دیا. تو پاکستان تو سر فہرست تھا. اس کا مطلب پاکستان نے جس وجہ سے کی تھی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ کیوں کیا تھا. اس پہ بہت دفعہ تبصرہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کو بس ایک لائن میں مختص کرتے ہوئے آپ کی بات پر دوبارہ آ جاتا ہوں میں، کہ پاکستان اور انڈیا یہ ہے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کشمیر کی وجہ سے. اور یہاں اگر یہ فل اسپیکٹرم وار کی طرف جس طرح کے ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا انڈیا، اگر بات چلی جاتی ہے تو یہاں پھر ملینز کے حساب سے کیجولٹیز کا ہے، اور پوری دنیا اس سے اثر انداز ہوگی، موسم کے لحاظ سے، قحط کے لحاظ سے، بیماریوں کے لحاظ سے. تو پھر کیوں نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، جبکہ انڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں کرایا، یعنی کوئی میڈیشن نہیں ہوئی، اور انڈیا ظاہر ہے اس معاملے میں اتنا کم عقل تو نہیں ہے. تو انڈیا اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے جو پچھلے جب سے شملہ ایگریمنٹ ہوا اس وقت سے لے کے اب تک، انڈیا کا یہی تو ایک سب سے بڑا ایک وننگ پوائنٹ تھا. اسی پر تو دنیا کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتا رہا کہ دنیا نے کشمیر کی کوئی بات نہ سنی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بائی لیٹرل معاملہ ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انٹرونشن سے اگر مودی جی اور ان کی ایڈمنسٹریشن ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ایسے لحاظ سے تمام کے تمام جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. اور جب زندہ ہو جاتے ہیں تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان، اور انشاءاللہ لے کے جائے گا پاکستان، چیپٹر 7 کے تحت ریزولوشن موو کرے گا تو امپلیمنٹیشن کی طرف بھی آ جائیں گے. اب آ جاتا ہوں آپ کی اس بات پر دوبارہ کہ یہ جو ایشیا پیسیفک کی بات انڈو پیسیفک سے شروع ہوئی ہے، یہ توجہ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جب آئے ڈونلڈ ٹرمپ تو انہوں نے ٹرانس پیسیفک جو انہوں نے ایگریمنٹس تھے جس میں کہ تجارت وغیرہ کا معاملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے، میں پریکٹیکل چیزیں کروں گا. تو ابھی وہ پریکٹیکلی تجارت کی طرف دنیا میں دراصل جو اکنامک ڈپلومیسی ہے آج کل وہ بام و عروج پر ہے. جس ملک کی اکنامک ڈپلومیسی زیادہ مضبوط ہے اس کی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی آٹومیٹکلی مضبوط ہوتی ہے، وہ ملک مضبوط ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کو اگر دیکھیں تو ہمارے طرف سے بھی جو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی، پبلک ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی ہے، یہ تینوں کا سنگم، اس کا محور اور مقصد یہی ہے. دیکھیں ٹریڈ میں ہمیں سہولت مل گئی، اور ٹریڈ میں جب ہمیں سہولت ملی تو اس وقت خطے کا آپ نے خود بتا دیا کہ سب سے کم ترین ٹیرف ہمارے پر ہے. اور انڈیا، دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جس پر 50%، ایک برازیل اور ایک انڈیا، باقی کوئی ملک ہی نہیں ہے جس پر 50. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے مزید. لیکن کل انڈیا نے، بھارت نے، مودی کے گورنمنٹ نے یہ اشارہ دیا ہے اور میسیجنگ کی ہے کہ ہم اسکیل ڈاؤن کرنے لگے ہیں رشیا سے. بہت دیر کی مہربان آتے کیونکہ ایک سینکشن کنٹری کے ساتھ آپ مزے لے رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، اور نہ صرف اس سے تیل لے کے آگے بیچ رہے تھے، منافع کما رہے تھے، اسی طرح ایران کے ساتھ. تو یہ معاملہ پکڑا گیا دراصل، اور پکڑا گیا اس وقت جب دیکھا کہ بھائی یہ تو چودھری صاحب جو ہیں یہ تو کسی کام کے نہیں رہے انڈیا، جن کے اوپر اتنا خرچ کیا ہے امریکہ نے. تو اس لیے ابھی انڈو پیسیفک سے ابھی ایشیا پیسیفک کی طرف معاملہ آ گیا ہے. اب توجہ یہی ہوگی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلی دفعہ بھی کوئی جنگ نہیں شروع کی تھی. توجہ میں ایران پر بھی آ جاتا ہوں کہ ایران کا کیا مسئلہ اور غزہ کا. تو
اس مرتبہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوتے ہوئے اس وقت یہی کوشش نظر آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ کسی طریقے سے کوئی جنگ ان کے ہوتے ہوئے نئی نہ شروع ہو. جہاں تک غزہ کا تعلق ہے پہلے سے، اور وہ پھر گریٹر اسرائیل کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بہت سارے مضمرات ہیں جو کہ اسرائیل کے جو جب سے زائنزم کی بنیاد رکھی گئی 1897 سے لے کے اب تک، وہ ایک انفولڈنگ سچویشن چل رہی ہے. اس پر ایک علیحدہ سبجیکٹ کے تحت بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک مجموعی طور پر خاکہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تجارت پہ زیادہ کرتے ہیں وہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جانے پہچانے جاتے ہیں. یہ کل مارکو روبیو نے بھی کہا ہے، جانے جانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے کہ وہ ایک پیس میکر ہیں، اور وہ اسی لیے اب وہ اگلے یوکرین کی طرف جا رہے ہیں، اور تجارت کی وجہ سے، اور تجارت کو ایز اے مین ٹول، اکنامک ڈپلومیسی کو ایز اے مین ٹول استعمال کر رہے ہیں. تو دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا سب سے طاقتور صدر اگر وہ کچھ 24 سے 30 مرتبہ کہے کہ میں نے میڈیشن کرائی ہے، اور انڈین گورنمنٹ کہے کہ نہیں، اور مودی جی کہے نہیں، تو ظاہر ہے اس کو جھوٹا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی آپ نے راہل کی بات کی، راہل گاندھی کی بات کی، تو جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات، آپ اندازہ کریں کہ جو 50% ٹیرف کا جو آرڈرز کینسلیشن ہوئے ہیں، 90 بلین کی جو تجارت ہے، وہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو پھر وہ اس میں تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. جس طرح اسٹاک ایکسچینج ان کا کریش ہوا ہے انڈیا کا، اور پھر اس کے بعد ان کی جی ڈی پی تخمینہ لگایا 1.3%، تو ایک جھٹکے میں جی ڈی پی ان کی کم ہو رہی ہے. وہ تو ڈبل ڈیجٹ کے خواب دیکھ رہا تھا انڈیا، یہ تو کیا ہو گیا کہ اس میں یہ جو انہوں نے 6.4% کا جی ڈی پی کا تخمینہ لگایا تھا اس میں کمی آ گئی. اور دوسری طرف ہمارے چیف آف اسٹاف کو دوسری مرتبہ دعوت مل گئی کہ جی آپ آ جائیں، ابھی فیئر ویل چل رہی ہے ہماری، اور ظاہر ہے وہاں کوئی صرف فیئر ویل ہی نہیں ہوگی، وہاں ملاقاتیں ہوں گی لوگوں سے. وہاں سے یہی جو ملٹری ڈپلومیسی کی ایک مزید اس کو آگے بڑھایا جائے گا، جس کا فائدہ ہمیں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی پہ ملے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے. کوئک کامنٹ اور سوال کے لیے آپ کے پاس آؤں گا، پھر بابر کی طرف ہم جائیں گے. بریگیڈیئر صاحب، وہ جو ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا ایک خواب تھا، وہ بھی گیا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. وہ بھی بڑا عرصہ تک اس سے جڑی ہوئی باتیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا. جی ہاں بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ نیچرل لیڈر ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں باقیوں کو وہ ڈکٹیٹ کرواتا تھا. جب ہم کہتے ہیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، تو وہ ڈکٹیٹ ہر چیزوں میں انوالومنٹ ان کی تھی. سو یہ پاکستان نے جب یہ کارروائی ابھی ہم نے کی، اور ہم نے جب ڈیمانسٹریٹ کیا اپنا ریزالو، اپنی ریڈینس، پروفیشنلزم، سو دنیا مان گئے بھائی یہ تو ایسی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ لے کے آئے تھے، اور کوارڈ کا ممبر تھا ٹو کنٹین چائنا، اور یہ پاکستان کے ہاتھوں پٹ گیا، تو انہوں نے کہا تو چائنا کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے ہیں. سو دیٹس وائی یہ اب امریکنز نے ان کو ریلیگیٹ کر دیا ہے اس امپورٹنس سے جو اب اس کی نہیں ہے. سو پاکستان ہیز ایمرج، اور جس سے میں نے کہا پیئر کمپٹیٹر کے طور پہ آ گیا ہے، دنیا بھی ایکنالج کرتی ہے. اب پاکستان دیکھیں نا کہ ایز اے ایک انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ، میڈیٹر کے طور پہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ امریکنز نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے ایران کے معاملے میں میڈیٹ کروا رہے ہیں، یعنی یو نیور نو، جو فیوچر میں چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں بھی پاکستان کا ایک رول ہوگا. اور پاکستان کا چونکہ ایک ٹریڈیشنل ایک بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے اور بہتری کے حوالے سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بابر، سفارتی سطح پہ اور بیانیے دونوں لیول پہ پاکستان نے بڑا کمپوزڈ پاکستان آگے بڑھا ہے، بہت سلولی، گریجولی، اور بہت ڈسپلن کے ساتھ، اور جس کے نتائج اب ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل، اور بیانیہ اور سفارتکاری کی وجہ سے بالکل پاکستان کے جو یہ نتائج ہیں، جو ساری آج جو کامیابیاں، یہ انہی کا ہی صلہ ہے. اور جب نیریٹو بن رہا تھا تو جو ہمارا نیریٹو کامیاب ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایکچول حقیقتیں تھیں، جو سچ بنیاد تھی، سچ بنیاد تھی، وہی ہم نے آگے جو ہے وہ دنیا کو بتایا. ہم نے لوکلی بتایا، پھر انٹرنیشنلی بتایا، ریجنل کنٹریز کو بتایا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارا ہمسایہ ملک تھا، جو ہمارا دشمن ملک تھا. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ان کے میڈیا نے جو بیانیہ بنایا وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، وہ
آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ مبنی تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں فیک تھی. اور پاکستان کی جو سفارتکاری ہوئی ہے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً پوری ٹیم کو جاتا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ڈی پی ایم ہے ہمارے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، فورن آفس نے بڑی محنت کی ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی بریگیڈیئر صاحب نے بھی اور ایمبیسڈر صاحب نے بھی بات کی کہ ٹریڈیشنل جو سفارتکاری تھی وہ تو بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی، لیکن جیسے اکنامک ڈپلومیسی اور ملٹری یہ ڈپلومیسی آئی، اس کی وجہ سے ہماری جو تھی عام جو ڈپلومیسی تھی اس کو بہت زیادہ عروج ملا. اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں، ہمارے جتنے وہاں پہ مشنز میں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس لوگ خود چل کر آتے ہیں مشنز میں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو پاکستان کی حکومت ہے ہم وہاں پر جا کر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ تمام چیزیں جو انفارمیشن ہے انہوں نے اپنے مشن سے لینی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جو نیریٹو ہم نے بنایا، اس نیریٹو کی بہت بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہم نے آپریشن بنیان المرصوص جیتا، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، جس طرح ہم نے کہا کہ 24 اپریل سے یہ کام جو سٹارٹ ہوا، 24 اپریل سے جب ہم نے کہا کہ تحقیقات اوپن کرا لیں، ہم کرنے کو تیار ہیں، یو این کا کمیشن بنا لیں، پاکستان نے کہا ہم کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا کوئی آپ 3 ممالک کو جو ہے نامینیٹ کر لیں، ہم کرنے کو تیار ہیں. تو اس لیے تمام لوگ یہ سمجھتے تھے، اور یونائٹڈ نیشن بھی یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی ملک اگر کسی نے کیا ہو تو وہ اتنی اوپن آفرز نہیں دیتا. تو پاکستان نے اتنی اچھی آفرز دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو کچل دیں گے، کیونکہ چھوٹی فوج ہے، چھوٹا ملک ہے، ریسورسز کم ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جب جنگ جیت لی، اور جنگ جیتنے کے بعد بھی ہمارا نیریٹو، آج دیکھیے ہمارا نیریٹو کیوں کامیاب ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے جو رافیلز گرائے، دنیا کہہ رہی ہے رافیلز گرائے، ہم نے کہا کہ ہم نے جنگ جیتی، کنونشنل بھی جیتی، اور آئی ٹی کے شعبے میں بھی، اور سائبر کے شعبے لیکن میں بھی. کنونشنل میں تو ہم نے ثابت کیا. اب یہ سب کچھ جو وہ کر رہا ہے پراکسی کے ذریعے، وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہی اپنی حرکتیں جو فتنہ ہندوستان ہیں، جو خبارجی ہیں، جس کے خلاف اب بھرپور آپریشن بھی جاری ہے. جی ہاں، دیکھیں یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور بند نہیں ہوا، کنٹینیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہائبرڈ وارفیئر میں یہ سٹارٹ ہے، اور اس میں ون کمپوننٹ اس ٹیررزم ہے، اور جس میں یہ پراکسیز یوز کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج ہے، اور اس کے بعد بلوچستان میں فتنہ الہندوستان ہے. اور جس طریقے سے دیکھیں جو کل 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا، یا کل رات کو جو ہوا ہے ذوب کے علاقے میں، جہاں پہ انہوں نے آنے کی کوشش کی تھی. تھوڑا سا میں ذوب کے امپورٹنس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ذوب کے دیکھیں کہ نارتھ میں شیرانی کا علاقہ ہے، جو ہے شیرانی سے اوپر جو ہے ساؤتھ وزیرستان ہے. اور جبکہ اس کے ایسٹ میں آپ جائیں تو یہ ذوب کا علاقہ ہے سمبازا، جو ویسٹ کی طرف، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی پکتیکا پروونس ہے. اور پکتیکا میں آپ کو پتہ ہے ہائٹ آؤٹس ہیں تمام فتنہ الخارج کے، کہ اس بارڈر کے جتنے ریجن ہیں نورستان سے لے کے اگر آپ نیچے پکتیکا، زابل، کندہار جائیں تو اس پورے ایریا میں یہ ٹیررسٹ ہائٹ آؤٹس ہیں. تو وہاں سے یہ سمبازا فریکوینٹلی یہ آتے رہے ہیں. تو اب ریسنٹلی جو سرچ دیکھی ہے، تو اب انہوں نے انڈیا نے کوشش کی اپنے پراکسیز کو یوز کرنے کے لیے، اور آپ نے جس طرح بات کی کہ 47 مارے گئے اور اسی سمبازا کے ایریا میں. سو دی میسیج جو ہے ان کو یہی ہے، چاہے آپ کہیں سے بھی آپ آئیں، کوئی دل ول بی نو مرسی. نو مرسی. اسی بلومبرگ رپورٹ میں ایک اور اہم بات بھی کہی گئی ہے، اور وہ میں چاہوں گا کہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں کلائمیٹ ایکسپرٹ انجینئر ظفر اقبال بھٹو صاحب. ظفر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کو پچھلے بہت سے سالوں میں معاشی چیلنجز کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی، لیکن پاکستان نے اس کو بہت بہتر مینیج کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے؟ ہمارے چیلنجز تو ہیں نا بہت زیادہ. جی بہت بڑے چیلنجز ہیں. دیکھیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان گرین ہاؤس جو ایفیکٹ ہے گرین ہاؤس گیسز میں 1% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، لیکن اس سال کی جو رینکنگ کے لحاظ سے پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ملک قرار دے دیا گیا ہے. اور اس کے ریزلٹ کے طور پہ آپ دیکھیں فلڈز ہیں ہمارے ہاں، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، ہیٹ ویوز ہیں، اور پانی کا ایشو ہے. اور ان ساری چیزوں کو جو کہ ایک گلوبل فینومینا، گلوبل کمیونٹی کی ذمہ داری تھی کہ جو پاکستان کی اس میں کسی قسم کی
کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن پاکستان اس کے ایفیکٹس کو جھیل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو اور پاکستان کو سپورٹ کرے ان ٹرم آف ٹیکنالوجی، ان ٹرم آف کیپیسٹی بلڈنگ، ان ٹرم آف، اور یہ پاکستان ایڈ نہیں مانگ رہا، پاکستان لون نہیں مانگ رہا، یہ پاکستان ان کی سپورٹ مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ کلائمیٹ جسٹس ہے۔ پاکستان کی سپورٹ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، پاکستان کی سپورٹ کلائمیٹ ریزیلینس انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، پاکستان کی سپورٹ جو ہے فلڈ فورکاسٹنگ، فلڈ وارننگ سسٹم کے لحاظ سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیشنل کلائمیٹ جسٹس کو ظاہر کریں گی، اور انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے اپنے طور پہ ان چیزوں سے لڑ بھی رہا ہے، پاکستان کوشش بھی کر رہا ہے کہ جتنا، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور یہ ساری جو کلائمیٹ چینجز ہیں، جو بارشوں کا پیٹرن ڈسٹرب ہونا ہے، جو گلیشیئرز کا میلٹ ہونا ہے، جو ہیٹ ویوز کا آنا ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کو ڈائریکٹلی تھریٹ کرتے ہیں۔ ہیومن لائف جو ہے یا جو ہمارے انفراسٹرکچر ہے اس کا ڈیمیج تو ایک چیز ہے، وہ تو ایک فیکٹ ہے۔ جیسے 2022 کے فلڈز میں $40 بلین کا ڈیمیج ہوا تھا، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں ان سے مینی ٹائم زیادہ کا ڈیمیج ایک فلڈ میں ہمیں ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان نے ریزیلینس شو کیا ہے، پاکستان کی اکانومی واپس جو ہے آئی ہے، اور پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی آبادیوں کو، اپنے شہروں کو، فصلوں کو کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں، جو فلڈز ہیں، ڈراؤٹس ہیں، ان سے بچانے کے لیے اپنے طور پہ بے انتہا کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی جو برادری ہے، میں یہ اسی اس طرف کا آ رہا بھی تھا وٹو صاحب کہ گلوبل پاورز جو ہیں، جو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انڈسٹریل کنٹریز ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی تھی۔ کاپس میں پاکستان نے گزشتہ جو 2-3 کاپس ہوئی ہیں اس میں پاکستان نے بڑا ایک جو فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں، سیلاب سے متاثرہ اور کلائمیٹ چینجز سے متاثرہ جو ممالک ہیں، ان کا موقف پاکستان نے بڑے بھرپور انداز سے پیش کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ تو وہ گلوبل پاورز جو ہیں ان کی کچھ جو ذمہ داری بنتی ہے، کسی طور پہ وہ ذمہ داری وہ ادا انہوں نے کی ہے، کیونکہ کمٹمنٹ تو آتی ہے ایک فنڈ کی، لیکن پھر اس پہ عمل اس طرح سے نہیں ہو پاتا۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ذمہ داری تو میں کہوں گا کہ ادا نہیں کی، صرف زبانی وعدے اور زبانی جو ہیں پلیجز ہیں وہ ہوئی ہیں، وہ ضرور ہوئی ہیں۔ جیسے 2022 کے فلڈ کے بعد بھی جو جنیوا میں فرینڈز آف پاکستان کا ہوا تھا ایک، اس میں $100 بلین تک کے پلیجز ہوئے تھے، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آپ دیکھیں تو پاکستان نے اپنے طور پہ جو اپنی بل بوتے پہ کچھ کر لیا ہے، تو اس کے علاوہ اس $100 بلین کی یہاں پہ آمد کہیں دکھائی نظر نہیں آتی۔ گرین کلائمیٹ فنڈ ہے، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے، کاپس کی بھی آپ نے بات کی، ہر سال یہ کانفرنس ہوتی ہے، پاکستان ہر سال بڑے تیاری سے جاتا ہے اور اپنے کیسز پیش کرتا ہے، لیکن ہمیں انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس طریقے سے اس کا وہ رسپانس نظر نہیں آتا، کوئک رسپانس نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا انٹرنلی اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ہمارے یہاں کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے۔ جس طریقے سے ان گرانٹس اور ان فنڈز کو ٹچ کرنے کے لیے جو ہمیں پروجیکٹس بنانے چاہیے، جو ڈاکومنٹیشن چاہیے، شاید اس میں بھی کچھ کمی کی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پورے طور پہ یہ فنڈز جو ہیں وہ سیکیور نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، لیکن اس کے باوجود بابر یہ جو بلومبرگ رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب دیکھیں یہ چیلنجز، پھر معاشی چیلنجز بڑے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس وقت ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھے، ڈیفالٹ سے بھی بچے، اور اب کوئی ایک ڈائریکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو جو غیر ملکی جو زر مبادلہ ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا جو زر مبادلہ ہے، وہ اس کی بھی ریکارڈ آمد ہو رہی ہے، بہتری ہو رہی ہے، ٹرسٹ کا اظہار ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی پہ، جس کے جو ثبوت ہیں وہ عالمی ادارے بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ عالمی ادارہ بلومبرگ جو ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 100% سچ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی اکانومی چلاتا ہی یہ ہے۔ ابھی آپ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں پاکستان کو اگر 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ افراط زر کا تھا۔ آپ نے دیکھا مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ، فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ، ایسا ہاؤسنگ سیکٹر کا مسئلہ، سینیٹیشن کا مسئلہ، اچھا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، اس کے علاوہ آپ کے بہت دوسرے انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے تھے، ایکسٹرنل ہمارے اوپر بہت پریشر تھے۔ ہمارے ساتھ آئی ایم ایف جو ہے ڈیل کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی جانب جائے گا، لیکن ان تمام خطروں کے باوجود پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت تھی اور ساتھ ہماری جو عسکری قیادت نے مل کے آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کو یہاں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا 43% سے جو مہنگائی کی شرح تھی وہ آج
3.4 آ گیا. ان تمام کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا, IMF کے ساتھ اچھے وہ کیا کہتے ہیں ڈیل کی, اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر سے جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ آ رہی ہے. ریمیٹنسز کی جو آپ نے بات کی ہے, سب سے زیادہ جو ریمیٹنسز ہیں اوورسیز پاکستانی یہاں پر بھیج رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دوسرے شعبے آپ دیکھ لیں, آج ڈیولپمنٹ کا شعبہ دیکھ لیں, ہمارا PSDP کا بجٹ جو ہے 1000 ارب سے زائد ہو گیا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہیلتھ کا بجٹ بڑھ گیا ہے, ڈائریکشن ایک سیٹ ہو گئی ہے, ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے, اتنی اچھی ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی شہریہ جو ہے نا منتخب کردہ حکمرانوں کو لوگوں کی خرید ہے نا وہ بھی بڑی توقعات ہوتی ہیں کہ وہ ان کے مسائل حل کریں, اور پھر معاشی چیلنجز تو ظاہر ہے پورے ریاست کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا. الحمدللہ کہ وہ ڈیفالٹ سے ہم نکل آئے. وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ بابر گورسی آپ کا, بریگیڈیئر مسعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ظفر اقبال بھٹو صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.